کہ نبی فرماتے ہیں کہ ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، ان کی خوبصورتی کبھی برباد نہ ہوگی، جنت میں ان کو نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ بوریت ہوگی۔ جنت میں ایک مارکیٹ لگے گا جمعہ کے دن، جب جنتی اس مارکیٹ میں سے ہو کر کے اپنے گھر آئیں گے تو اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ جنت کی تو بات ہی نرالی ہے میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو جنت کی تیاری کرو، اور جنت میں جانا ہے تو دیر نہ کرو، وَسَارِعُوا بِالْخَيْرِ، جلدی کرو، جیسے اپنی فلائٹ کے لیے جلدی کرتے، اپنی ٹرین کے لیے جلدی کرتے، جس چیز کو تم امپورٹنٹ سمجھتے ہو اس کے لیے جلدی کرتے ہو، جنت کے لیے کیوں دیر کرتے؟ حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، میں اس کی بات نہیں کرتا جو گھوڑا بیچ کے سوتا رہتا ہے، اس کی تو میں بات ہی نہیں کرتا جو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے بھی بستر پہ پڑا رہتا ہے، رات رات بھر تقریریں سنتا ہے، صبح کو فجر میں گھوڑا بیچ کے سویا رہتا ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کا بھی حال کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، صبح 4:30 بجے فجر کی اذانیں مان لو، اور 5 بجے جماعت کا ٹائم ہے یا 4:45 بجے جماعت کا ٹائم ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اذان ہوئی، اب جو بیچارہ نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی بیچارہ دھیرے دھیرے بستر سے اٹھتا ہے، انگڑائی لیتا ہے، آرام سے وضو کرتا ہے، باتھ روم جاتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، تب تک مسجد میں آیا، پتہ لگا امام صاحب دوسری رکعت پڑھا رہے ہیں، اور دوسری رکعت میں جا کر کے وہ رکعت کو پاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیوں نہیں ہم نماز کے لیے جلدی کرتے؟ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، مان لو ہم دکاندار ہیں، دکان پر بیٹھے اور کسی نے آ کے بتایا ارے تیری دکان پہ جو آئٹم ہے اس کو بہت اچھی قیمت پہ خریدنے والا کسٹمر بلا رہا ہے، تو ہم کہیں گے ارے یار جانے دو، پیسے کی کس کو ضرورت نہیں، ہم تو دوڑ کے جائیں گے، ہمارے فائدے کا سودا ہے، ہم دوڑ کے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حی علی الصلاۃ کی آواز 5 ٹائم آ رہی ہے، حی علی الفلاح کی آواز 5 ٹائم آ رہی ہے، اذان دینے والا کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، اور آپ اپنے کام دھندے میں لگے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو چھوڑ دو، جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کسمساتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے، انگڑائی لیتے ہوئے بڑے آرام آرام سے مسجد میں جاتے ہیں۔ او لوگو اگر نماز کو اہم سمجھتے ہو تو نماز کے لیے جلدی کیا کرو۔ سورہ جمعہ کے اندر دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو جلدی سے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور کاروبار بند کر دو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آرام آرام سے جاؤ، اللہ نے کہا فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر کے بھاگ کر کے مسجد میں جاؤ۔ مطلب یہاں مراد یہ ہے کہ جلدی کرو، دیر مت کرو، اسی لیے جمعہ کے دن جو جتنا پہلے آئے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ معاف کیجئے گا آپ کے کٹیہار میں اس چیز کی میں نے بہت کمی دیکھی، سیمانچل کے علاقے میں بڑی کمی دیکھی ہے میں نے۔ 12:15 بجے جمعہ کا خطبہ ہے، کبھی کوئی مہمان آ گیا الگ بات ہے، عام طور سے خطبے میں حال کیا ہوتا ہے، 12:15 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے اور ایک بڑی تعداد عوام کی مسجد میں کتنے بجے جا رہی ہے؟ 12:30 بجے، 12:40 پہ، 12:45 پہ، جماعت کھڑی ہونے کے 5 منٹ پہلے۔ ہماری زندگی میں جمعہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر کے بھاگو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو پھر سے اپنے مارکیٹ میں چلے جاؤ، اپنے کام دھندے میں لگ جاؤ اور زمین میں پھیل کر کے اللہ کی روزی تلاش کرو۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام نماز پڑھنے کا بھی حکم دے رہا ہے اور نماز ختم ہو گئی تو کاروبار کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے۔ اسلام گھر میں بیٹھ کر کے گھنٹہ بجانے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، معاف کیجیے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ
کہ جاؤ اور کسی ندی میں جا کے ڈبکی لگاؤ تمہارے پاپ دھل جائیں. معاف کیجیے، اسلام کی تعلیم. اسلام میں آپ کو کپڑا پہننے کا حکم دیا گیا ہے. ننگا رہنا پاگل پن کی علامت ہے. اسلام میں ننگا رہنے کو عبادت قرار نہیں دیا. کبھی آپ نے غور کیا دنیا کے دوسرے مذاہب میں کوئی ننگا ہے اور ننگا رہنے کو وہ اپنے لیے عزت سمجھ رہا ہے؟ ننگا انسان ہے، مرد ننگا ہے، شرمگاہ نظر آ رہی ہے، عورتیں آ کر کے ہاتھ جوڑ رہی ہیں، سجدہ کر رہی ہیں اس کے آگے. یہ گندگی، یہ مذاق اسلام میں نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. اسلام بڑا ہی صاف ستھرا مذہب. اسلام آپ کو نکاح کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے کٹیا بنا لو، جنگل میں چلے جاؤ. یہ ڈھونگ ہے، یہ پاکھنڈ ہے، یہ ناٹک بازی ہے. اسلام اس سے بری ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح بھی کرو، بیوی کا بھی حق ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو اور اللہ کا بھی حق ادا کرو. ہمارے نبی نے 9 بیویوں کو ساتھ میں رکھا. ہم سے تو ایک نہیں رکھی جاتی. ایک بیوی والے بیچارے پریشان ہیں. آئے دن میرے پاس مسئلہ آتا رہتا ہے، مولوی صاحب بیوی کا فون آ رہا ہے، شوہر نے یہ بول دیا. کبھی شوہر کا فون آ رہا ہے، بیوی نے یہ حرکت کر دی. آج میاں بیوی میں نہیں پٹری کھا رہی. 9 بیویوں کو نبی نے رکھا، سب کا حق ادا کیا. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام وہ دین ہے، پیارا دین ہے. ہم اس اسلام کے مانتے ہیں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو تلاش کرو، اس کی روزی کو تلاش کرو. یہاں بھی آپ دیکھیے اللہ نے دوڑنے کا حکم دیا ہے، بھاگنے کا حکم. ایک اور جگہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف میرے بندو جانے میں دیر نہ کرو. سستی کرنا دین کے کام میں، نیکی کے کام میں سستی کرنا یہ ایمان والے کی پہچان نہیں، یہ منافق کی پہچان. نماز کا ٹائم ہو جائے اور آرام آرام سے وضو کرنا اور اتنی دیر میں مسجد میں پہنچنا کی جماعت نکل جائے، معاف کرنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے، منافق کی علامت. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ منافق لوگوں کا حال ہے. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. نماز بھی ایسے مت پڑھو جیسے احسان کرتے. نماز پڑھو تو ڈھنگ سے پڑھو میرے پیارے. اسی لیے اللہ قرآن میں جب مسجد کا ذکر کرتا ہے، آج پیر گنج والوں تم کو مسجد بنانے کا موقع ملا ہے، جلسے میں آنے والوں تمہیں موقع ملا ہے اللہ کے گھر میں حصہ لینے کا. اس کو اپنے حق میں غنیمت سمجھنا. ایک دور ایسا بھی آئے گا تم چاہو گے پیسہ خرچ کرنا. آج امریکہ جیسے ممالک میں دولت والے مسلمان، دولت ہے ان کے پاس مگر ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ پیسہ خرچ کر سکے. اللہ نہ کرے وہ دور آپ کے ملک میں بھی آ جائے، آپ مسجد بنانا چاہیں گے مگر مسجد نہیں بنا پائیں گے. آج کم سے کم آپ مسجد بنا سکتے ہیں، اللہ موقع دے رہا ہے. میرے پیارے ساتھیو، اس موقع کو غنیمت سمجھیں. اللہ قرآن میں مسجد کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے. ابھی میں جمعہ پڑھایا تھا میں نے آج ہریش پور، تو وہاں ایک مدرسے میں چھوٹا موٹا پروگرام ہوا بچوں کے سامنے. تو ایک صاحب نے آ کر کے مسئلہ پوچھا، کہا مولوی صاحب ہمارے ہاں ہر چیز کا اعلان مسجد میں ہوتا ہے. بکری کھو گئی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہو رہا ہے، بچہ گم ہو گیا مسجد میں اعلان ہو رہا ہے. مسجد کو اناؤنسمنٹ سینٹر مت بناؤ میرے پیارے سے. مسجد کو اعلان کرنے کی جگہ مت بناؤ. نبی نے بددعا کی ہے کہ اگر کوئی آ کر کے مسجد میں اعلان کرتا ہے میرا سامان کھو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا سامان نہ ملے جو مسجد میں آ کے اعلان کرتا ہے. مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، اس کو کاروبار کی جگہ، اس کو اعلان کی جگہ مت بناؤ میرے پیارے.
اللہ کہہ رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، مسجد وہ گھر ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلند کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کی ہائٹ اونچی ہونی چاہیے، بلند کا مطلب یہ ہے مسجد میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو مسجد کی شان کے خلاف ہے۔ ارے کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے بھی مسجد میں آنے سے منع کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اکلا من هذه الشجرہ، جو لہسن کھائے، کچا پیاز کھائے، جو کچا لہسن کھائے، جو گندنا کھائے، وہ کھا کر کے مسجد میں نہ آئے۔ بنارس میں رمضان میں افطار جب لوگ کرتے ہیں تو چنا کی گھگنی کھاتے ہیں، تو چنا کی گھگنی میں کبھی کبھی اوپر سے پیاز بھی ڈالی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ آیا ایک مرتبہ، تو میں نے باقاعدہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا کہ اگر آپ مغرب کی نماز پڑھنے مسجد میں آ رہے ہیں اور چنا کی گھگنی کھا کے آ رہے ہیں، اوپر سے کچا پیاز ڈالا ہوا ہے، تو اچھے طریقے سے کلی کر کے آئیے، کیونکہ کچا پیاز کھا کر کے آنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اور غور کرو، جب کچا پیاز کھا کر کے مسجد میں آنا منع ہے تو بیڑی پینے والا، سگریٹ پینے والا، گٹکھا کھانے والا اور گل منجن کرنے والا جس کے منہ سے اس چیز کی مہک آتی ہے، سمجھو وہ کتنی تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچے پیاز اور کچے لہسن کی مہک سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر پیاز اور لہسن کی مہک سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو معاف کیجئے گا، آپ کے گٹکھا سے، آپ کی کھینی سے، آپ کی بیڑی سے اور آپ کے سگریٹ سے بھی فرشتوں کو تکلیف۔ اذن اللہ ان ترفع، مسجد کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور مسجد میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کا حکم دیا ہے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور مسجد میں صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے۔ کون کرتا ہے اللہ کی تسبیح؟ فرمایا رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ، اللہ کے گھر میں اللہ کی تسبیح وہ لوگ کرتے ہیں جو حقیقت میں مرد ہوتے ہیں۔ کون ہے حقیقت میں مرد؟ فرمایا لا تلہیہم تجارہ، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، ویاپار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے۔ کاروبار کرو میرے پیارے ساتھیوں، بزنس کرو، اسلام تمہیں منع نہیں کرتا، مگر آپ کا کاروبار، آپ کا لین دین آپ کو اللہ کے ذکر سے نہ روکے، آپ کو نماز سے نہ روکے۔ اگر آپ کو واقعی میں اللہ کا ڈر ہے تو نماز کے ٹائم سارا کاروبار اور لین دین بند ہو جانا چاہیے۔ حی علی الصلاۃ کی آواز سننے کے بعد سب کچھ بند ہو جانا چاہیے۔ دنیا میں انسان جس چیز کو اہمیت دیتا ہے اس کام میں انسان جلدی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو فلائٹ پکڑنی ہے یا ٹرین پکڑنی ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ٹرین اتنے بجے کٹیہار اسٹیشن چھوڑ دے گی یا فلائٹ اتنے بجے باگڈوگرا ایئرپورٹ سے یا پٹنہ ایئرپورٹ سے روانہ ہو جائے گی، اور آپ کے پاس وقت محدود ہے اور وہ فلائٹ آپ کی بڑی قیمتی ہے، آپ کو جہاں جانا ہے، جس منزل پر جانا ہے، اگر وہ فلائٹ چھوٹ گئی یا وہ ٹرین چھوٹ گئی تو آپ کا سارے سفر کی ترتیب آپ کی خراب ہو سکتی ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم کم ہے، فلائٹ کے چھوٹنے کا وقت ہو رہا ہے، تو ہم ایک ایک منٹ کو بہت ہی قیمتی سمجھیں گے۔ اس کو انگلش میں بولتے ہیں ٹائم کو یوٹیلائز کریں گے، سمے کا سدپیوگ کریں گے، وقت کا صحیح استعمال کریں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی فلائٹ اگر چھوٹے گی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کا 8,000 کا 10,000 کا ٹکٹ برباد ہوگا۔ دنیا کی ٹرین اگر چھوٹے گی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو دلی کل پہنچنا تھا، پرسوں پہنچے۔ لیکن ایک سفر ایسا ہے جو ہم سب کو کرنا ہے، اور اس سفر میں ٹرین کب چھوٹے گی ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے
کل ہی ہمارا سفر آخرت شروع ہو جائے. ہم جب رات میں بستر پہ سوتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ، میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں. کبھی آپ نے اس دعا پر غور کیا؟ بھئی آپ مر تو نہیں رہے، آپ تو سونے جا رہے ہیں، بستر پہ سونے جا رہے ہیں، اور آپ کو دعا کیا سکھائی جا رہی ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ، میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے جی رہا ہوں. اور صبح جب بستر سے آپ اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور مرنے کے بعد اسی کے پاس پلٹ کے جانا. یہ دعا سمجھ میں نہیں آئی؟ انسان تو بستر پہ سو رہا ہے، پھر مرنے کے بعد کیوں ہو رہی ہے؟ گویا یہ دعا سکھا کر کے اللہ کے نبی آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، جب تم بستر پہ سونے جاتے ہو تو یہ بھی ایک طریقے کی موت ہے. جب تم سو جاتے ہو ایک الگ دنیا میں چلے جاتے ہو، تمہارا اپنی ریئل لائف سے پھر کوئی تعلق نہیں ہوتا. تم پیر گنج کے گاؤں میں سو رہے ہو اور خواب میں تم دلی کی سیر کر رہے ہو. تم اپنے بستر پہ سو رہے ہو اور خواب میں تم مکہ اور مدینہ کی زیارت کر رہے ہو. تم ایک الگ دنیا میں ہو. اے میری امت کے لوگوں، ایسا ہی مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ ہوگا. تمہاری باڈی تو قبر کے اندر ہوگی، لیکن تم کسی اور دنیا میں رہو گے، جس دنیا کو قرآن و حدیث کے اندر برزخ کہا گیا ہے. برزخ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ کبھی روڈ پر آپ نے دیکھا ہوگا، روڈ پر ایک طرف کی روڈ کو دوسری طرف کی روڈ سے الگ کرنے کے لیے ایک ڈیوائیڈر لگایا جاتا ہے. اسی کو عربی میں، اسی ڈیوائیڈر کو یا اسی بیریئر کو عربی میں برزخ کہتے ہیں. گویا جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اب اس کی زندگی اور ہماری زندگی کے بیچ میں ایک بیریئر آ گیا. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے. بڑی دیر کر دی مہربان. مرنے کے بعد انسان جب قبر کے اندر ہے، برزخ کی زندگی وہ گزار رہا ہے. اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے قبر کے اندر اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، کتنا ہی بڑا کوئی عالم دین کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، قبر سب کو پکڑ کر کے دبوچے گی. جب انسان مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، ایک مرتبہ قبر سب کو پکڑے گی، ایک مرتبہ قبر سب کے اوپر ٹائٹ ہوگی. او دنیا میں بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے والوں، کبھی اپنی کار میں بیٹھ کر کے تم جنگل میں چلے جاؤ اور اپنے کار کی لائٹ کو تم بند کر دو، اسکارپیو کی لائٹ کو بند کر دو. جنگل کے بیچوں بیچ میں روڈ کے اوپر آپ کی گاڑی کھڑی ہے اور ہیڈ لائٹس بند ہے، اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو میرے پیارے بھائیو، کار تو پھر بھی چوڑی ہوتی ہے، قبر تو اس کار سے بھی زیادہ تنگ ہوگی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للقبر زغتتن، قبر تو سب کو پکڑے گی، سب کو دبوچے گی. قبر سب کو دبوچے گی. عذاب قبر سب کو نہیں ہوگا، مگر قبر سب کے اوپر ٹائٹ ہوگی. میرے اوپر بھی ہوگی، آپ کے اوپر بھی ہوگی.
اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، نام تھا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے نیک صحابی تھے، بہت اونچا ان کا مقام تھا، مرتبہ تھا، انتقال ہو گیا ان کا، بھاری بھرکم بدن تھا، جنازہ جب اٹھایا جانے لگا تو جنازہ بڑا ہلکا تھا۔ کچھ منافقوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، سعد ابن معاذ کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان لہو حملتن غیرکم، اے میرے صحابہ، سعد ابن معاذ کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہیں، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل تھے۔ سعد ابن معاذ وہ صحابی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اہتز العرش لموت سعد ابن معاذ، اللہ کا عرش بھی سعد ابن معاذ کی وفات پر ہلنے لگا تھا۔ سعد ابن معاذ وہ صحابی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتحت لہو ابواب السماء، جب سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے فرشتے ویلکم کرنے لگے، استقبال کرنے لگے کہ سعد ابن معاذ آ گئے۔ اتنے بڑے صحابہ، ان کا جنازہ آیا، ان کی میت کو اللہ کے نبی قبر میں اتار رہے ہیں۔ جب جنازے کو میت کو قبر میں اتار دیا گیا، اللہ کے پیارے نبی اسی قبر کے پاس کھڑے ہیں، اچانک آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، آپ کے چہرے پر خوف آ گیا، ڈر آ گیا، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے اپنے نبی کو سبحان اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ صحابہ نے بھی سبحان اللہ کہا، 3 مرتبہ صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ تسبیح کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ تکبیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تضایق علی صاحبکم القبر، اے میرے صحابہ، سعد ابن معاذ کی میت کو جب قبر میں اتارا گیا، ان کی قبر ان کے اوپر ٹائٹ ہو گئی، ان کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ اور اے میرے صحابہ ان للقبر زغتتن، قبر سب کو پکڑے گی، قبر سب کو دبوچے گی، لو نجا منہ عدن، اگر کوئی قبر کے پکڑنے سے اگر بچ جاتا لنجا سعد ابن معاذ، تو سعد ابن معاذ بچ جاتے، اگر کوئی بچ سکتا تھا تو سعد ابن معاذ بچ جاتے، مگر کوئی نہیں بچے گا۔ قبر تو مجھے بھی دبوچے گی میرے بھائی، آپ کو بھی دبوچے گی، یہ الگ بات ہے۔ ہم اور آپ تو اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ اب قبرستان میں قبر کو دیکھ کر کے بھی ہمیں اور آپ کو موت یاد آتی۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہنسی مذاق کرنے والوں، قبرستان میں اپنے موبائل پر اپنی محبوباؤں سے بات کرنے والے بدماش نوجوانوں، قبرستان کی بے حرمتی کر کے اس کے اوپر جوا کھیلنے والے سخت دل لوگوں، یہ قبرستان وہ جگہ ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے کروڑ پتی، بڑے بڑے ارب پتی، جنہوں نے اپنی طاقت کے ذریعے لوگوں کو کچلا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، ظلم و ستم کیا تھا، آج اسی قبرستان میں مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا حساب دے رہے ہیں۔ یہی وہ قبرستان ہے، یہی وہ قبر ہے۔ اللہ کے نبی کے داماد، اور ایسے داماد جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی تھی، عثمان غنی جو رقیہ کے بھی شوہر تھے اور جو ام کلثوم کے بھی شوہر تھے، جو نبی کے دوہرے داماد تھے، ایک کے بعد ایک نبی نے 2 بیٹیاں ان کو دی تھیں۔
عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے، زارو قطار اور رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے عثمان کیا بات ہے؟ تذکر الجنت ولا تبکی وتذکر النار ولا تبکی۔ اے عثمان جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں، او لوگوں میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اس قبر میں ہم سب کو جانا ہے میرے ساتھ، اور کب جانا ہے یہ نہیں معلوم، جانا ہے۔ کوئی نوجوان اگر یہ سمجھتا ہے ابھی تو میری جوانی کا ٹائم ہے، 70 سال 80 سال کی عمر گزارنے کے بعد میں قبر میں جاؤں گا، معاف کرنا، ذرا اپنے گاؤں کے قبرستان میں جا کے دیکھ لینا، بڑی تعداد میں آپ کو نوجوانوں کی بھی قبریں ملیں گی۔ ایک ہفتہ پہلے جھارکھنڈ کے دیوگھر میں میرا پروگرام تھا، تقریر کر کے میں بائی کار بنارس کے لیے نکلا، آدھا گھنٹے کے بعد جلسے کے ناظم کا میرے پاس فون آیا، مولانا صاحب یہاں پر ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا حادثہ ہو گیا؟ کہا آپ تو تقریر کر کے نکلے، جلسہ ختم ہو گیا، رات کا تقریباً 12 بج چکا تھا، ساری پبلک نکل گئی جلسے میں سے۔ جب جلسے میں سے لوگ نکلنے لگے، 4-5 کلومیٹر دور گاؤں کا ایک نوجوان جو قرآن کا حافظ تھا، بالکل نوجوان لڑکا تھا، اور بعد میں جب فوٹو انہوں نے مجھے بھیجا تو مجھے یاد آیا کہ وہ لڑکا اسٹیج سے جب میں اترا تھا مجھ سے مصافحہ بھی کرنے آیا۔ وہ لڑکا بائک سے نکلا ہے جلسے سے، پروگرام سے، بالکل 20-22 سال کا لڑکا، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ تھا۔ جب وہ جلسے سے نکلا ہے اور بائک لے کر کے جب وہ آگے مین روڈ پر پہنچا ہے، اس کا گاؤں مین روڈ سے رائٹ سائیڈ میں تھا، اس نے انڈیکیٹر دیے بغیر، اس نے سوچا رات کا ٹائم ہے، اور جلدی بازی میں اس نے بغیر انڈیکیٹر کے گاڑی کو گھمایا ہے، پیچھے سے پک اپ والے نے ایسی ٹکر ماری ہے، آن دا اسپاٹ وہ لڑکا انتقال کر جاتا ہے، آن دا اسپاٹ وہ لڑکا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نوجوان حافظ قرآن نے جس کا نام شفیع اللہ تھا، اس 2 بچوں کے باپ نے کیا یہ سوچا تھا جلسے سے میں نہیں آؤں گا میری کٹی پھٹی لاش آئے گی؟ کیا اس کی بیوی نے یہ سوچا تھا کہ میرا شوہر تقریر سننے کے بعد جب گھر میں آئے گا تو زندہ نہیں آئے گا، اس کا جنازہ آئے گا؟ میرے پیارے ساتھ، کیا تماشا ہے، کیا پیچھے کون شور بجا رہا ہے؟ دیکھو باجا بجا رہا ہے، ایک سے ایک جاہل لوگ۔ کیا اس کی بیوی نے یہ سوچا تھا کہ جب میرا شوہر تقریر سن کر کے آئے گا، اس کی میت میرے گھر پہ آئے گی، اس کی کٹی پٹی لاش میرے گھر پہ آئے گی؟ او میرے پیارے بھائیو، کیوں اپنی مستیوں میں غافل پڑے ہوئے ہو؟ موت کا ہرکارہ کبھی بھی تمہارے پاس آ سکتا ہے، موت اپوائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گی، موت ڈیٹ نوٹ کروا کر کے نہیں آئے گی، موت آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھو جب موت آئے گی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، موت آئے گی، انسان کہے گا اے اللہ ایک موقع اور دے دے، ایک چانس اور دے دے، ایک اوسر اور دے دے، ایک مرتبہ مجھے دنیا میں جانے کا اور موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ بہت غلط کام کرتا تھا، بڑے گناہ کے کام کرتا تھا، بڑے کالے کرتوت کرتا تھا، ایک موقع اے اللہ مجھ کو اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں اب میں نیک عمل کروں گا، اب ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑوں گا، اے اللہ سارے گناہوں کو ترک کر دوں گا، ساری بدکاریوں کو چھوڑ دوں گا، شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا، زنا کے قریب نہ جاؤں گا، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ ایک موقع اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں اب میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، اے میرے بندے اب کوئی اور موقع ملنے والا نہیں ہے، جو موقع ملا تھا تجھے مل چکا، اب مرنے کے بعد دوبارہ کوئی دنیا میں واپس نہیں جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا قانون میرے پیارے ساتھی۔
اتنی ترقی کر گئی میڈیکل سائنس، لیکن موت کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ بڑی بڑی بیماریاں، ابھی کٹیہار کے ایک بھائی بنارس کے کینسر ہاسپٹل میں اپنی ماں کو لے کے گئے، بریسٹ کینسر ہوا ہے، عورتوں میں بڑی تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ میرے پاس فون آیا ان کا، مولانا ذرا سا کچھ ہیلپ کر دیجئے، ماں کا آپریشن کا معاملہ ہے، علاج کا معاملہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ کبھی آپ جائیں کینسر ہاسپٹل میں، دیکھیں میرے ساتھ، اپنے گھر میں بیٹھ کر موبائل پر مستی کرنے والوں اور گناہوں اور غفلت کی دنیا میں غرق رہنے والوں، جاؤ ذرا دیکھو کتنے لاکھ لوگ آج کینسر ہاسپٹلوں میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس زندگی کو منمانی کر کے نہ گزارو۔ اللہ کے پیارے نبی عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کر کے کہتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ، دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے، جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ اے عبداللہ، دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے پردیسی اور مسافر کی زندگی گزارتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو۔ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو میرے ساتھ۔ رات میں سو تو یہ سوچ کر کے سو کہ اگر صبح کو میری موت ہو گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے اپنے نوکری کے لیے بھاگنے والو، اے دکان کے لیے دوڑنے والو، اے اپنے کام دھندے کے لیے دوڑنے والو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے بھی تو جلدی کرو، اپنے رب کی جنت کو پانے کے لیے بھی تو جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کو پانے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرو جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور جو جنت اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ دنیا کو جنت مت بناؤ میرے بھائی، دنیا جنت نہیں بن سکتی۔ دنیا میں آپ اچھی سے اچھی جگہ چلے جائیں، کسی پکنک اسپاٹ پہ چلے جائیں، جو من چلے وہ کھائیں، جو من چلے وہ پیئیں، مگر دنیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں آپ بور ہو جائیں گے، دنیا میں تھک جائیں گے، کتنا گھومیں گے، کتنا کھائیں گے، کتنا پیئیں گے۔ دنیا کی خوبصورتی پر ناز کرنے والوں، کتنے دنوں تک خوبصورتی پر ناز کرو گے؟ بالی ووڈ کی ہیروئنیں آتی ہیں، جب جوان ہوتی ہیں، جب پریس کانفرنس میں آتی ہیں، میڈیا والے ہر اینگل سے ان کا فوٹو لیتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے بالی ووڈ کی وہی ہیروئن جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو کتا بھی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ خوبصورتی، یہ جوانی، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ابو بکر صدیق کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا، من اصبح منکم صائما، تم میں سے آج کون روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کے نبی میں نے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا، من عاد منکم اليوم مریضا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو، کسی مریض کی حال چال جا کر کے لیا ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں نے ایک بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ پھر نبی نے فرمایا، من تبی منکم جنازتن، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے نبی میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی گیا ہوں۔ نبی نیکیوں کا نام لیتے چلے جا رہے اور ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز پر وہ کہتے میں نے بھی کیا ہے۔ اللہ کے اے ابو بکر، یہ تمام نیکی کا کام اگر کسی ایک دن میں کوئی اکٹھا کرتا ہے تو یہ ساری نیکیاں اس کو ضرور جنت میں لے کر کے جائیں گی۔
ابو بکر صدیق سے سیکھو میرے پیارے ساتھی، نیکی کرنے کا موقع ملے تو دیر نہ کرو، نیکی میں سبقت کرو، نیکی میں جلدی کرو میرے پیارے ساتھی۔ ہم اور آپ سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں، کتنے گناہ ایسے کرتے ہیں جو جہنم میں ہم کو لے کر کے جانے والے ہیں۔ ہم کو اگر یہ بتایا گیا کہ صدقہ خیرات کرنے سے اگر جہنم سے بچ سکتے ہیں تو ہمیں صدقہ خیرات کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کو اگر بتایا گیا کہ توبہ کرنے سے جہنم سے بچ سکتے ہو تو توبہ کرنے میں ہم کو دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کو بتایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کرو، نیکی کرنے سے تمہارے پاپ معاف ہو جائیں گے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ہمیں نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کہتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار، جہنم سے بچو ولو بشق تمرہ، اگرچہ اللہ کی راہ میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے بچ سکتے ہو۔ جہنم سے اپنے دامن کو بچاؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجئے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے چندے کی اپیل کر رہے ہیں۔ یہ چندہ مانگنے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، نبی صحابہ سے چندہ مانگا ہے، دین کا کام ہر دور میں چندے سے ہوا ہے، صدقہ خیرات سے ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ سے اپیل کی کہ ہمیں رومیوں سے لڑنے جانا ہے، مدینہ سے 700 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے۔ اے میرے صحابہ آگے بڑھو اور اس کار خیر میں حصہ لو، اس نیکی کے کام میں حصہ لو، جو حصہ لے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام ان میں غریب بھی تھے، ان میں مزدور بھی تھے، اس میں تھوڑے سے جو کی مزدوری پر کام کرنے والے مزدور بھی تھے، ان میں کروڑ پتی لوگ بھی تھے۔ صحابہ کرام اپنی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے، اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے چندہ لائے۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو مزدوری کرتے تھے، جتنا کنواں کھودتے تھے روز پانی پی جاتے تھے۔ ان کے دل میں بھی خیال آیا، نبی نے چندے کی اپیل کی، ہمیں بھی کار خیر میں حصہ لینا چاہیے۔ ان صحابہ کرام نے نائٹ ڈیوٹی میں کام کیا، نائٹ شفٹ میں کام کیا، اور جو ایکسٹرا مزدوری ملی لا کر کے اللہ کے نبی کو لا کر کے دے دیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں ہمیشہ اس بات کا ملال رہتا تھا، جب بھی نیکی کا معاملہ آتا ہے ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں، میں پیچھے رہ جاتا ہوں، آج میں آگے نکلوں گا ابو بکر پیچھے رہ جائیں گے۔ عمر فاروق اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کرتے ہیں اور آدھا مال گھر میں چھوڑتے ہیں اور آدھے مال کو پیک کر کے بورے میں بھر کر کے اللہ کے نبی کے پاس لاتے ہیں۔ نبی اکرم کے سامنے لا کر کے وہ بورا رکھتے ہیں۔ نبی اکرم سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں، گھر والوں کی آپ ٹینشن مت لیجئے، میں آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق من ہی من بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو نیکی کے معاملے میں میں آگے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے، اپنے گھر کا سامان لے کے آئے، روپیہ پیسہ لے کر کے آئے، کپڑا لتا لے کر کے آئے، بورا بھر کے لے کے آئے، بورا لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے بھی سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر جواب دیتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، سب صاف کر کے آیا ہوں، کچھ بھی گھر میں نہیں چھوڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں اپنے بچوں کے لیے مال بچا کے کیا کروں گا، اپنے گھر والوں کے لیے مال بچا کے کیا کروں گا، آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے۔ اے اللہ کے نبی میں اپنا سب کچھ لے کے آیا ہوں اور گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق رونے لگے، عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ اے ابو بکر واللہ لا اسابقک ابدا، اے ابو بکر عمر تیرا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا، عمر تیرے مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اے پیر گج کے غیور نوجوانوں،
اے میری پیاری ماں و بہنوں، ذرا سبق سیکھو صحابہ کرام سے، ذرا نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرو، ذرا آخرت کی تیاری میں آگے بڑھا کرو، جلدی کیا کرو، دیر نہ کیا کرو۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر ایک اور منظر بھی ہم کو دیکھنے میں آتا ہے۔ میری نظریں برابر گھڑی کی سوئی کی طرف جا رہی ہیں، 10 بجنے والا ہے، مجھے نکلنا بھی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ اپیل بھی کر رہا ہوں، مسجد کا معاملہ ہے، میں چندہ کرنے والا مولوی نہیں ہوں، میرے بعد مولانا زہیر صاحب بھی آئیں گے اور علماء بھی آئیں گے، وہ چندے کریں گے، وہ آپ سے اپنے خاص انداز میں چندہ مانگیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اس میں دیر نہ کرنا۔ ذرا صحابہ کرام کا جذبہ تو دیکھو میرے پیارے بھائیوں، غزوہ تبوک کا موقع تھا، اسلام کی عجیب و غریب لڑائی ہے، تبوک کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں کچھ غریب صحابہ تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، اگر آپ کے پاس سواری ہے تو آپ چلیے، شوق سے چلیے، لیکن سواری نہیں ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو لے کے نہیں جا سکتا۔ یعنی اتنی غربت تھی۔ آج تو ہمارے پاس لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب لون پر گاڑی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، فائننس پر گاڑی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ ارے کون سی مجبوری ہے تیرے ساتھ کہ تو لون پر گاڑی نہیں لے گا تو مر جائے؟ صحابہ کرام کے پاس سواری نہیں تھی، جنگ کے میدان میں جانا ہے، سواری نہیں ہے، نبی نے کہا میں لے کے نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام بھوکے مر گئے، مگر سود اور بیاج کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیا، اور مسلمان آج سود کا پیسہ گٹا گٹ کھا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب نبی نے اپنے صحابہ کو جواب دے دیا میں آپ لوگوں کو لے کے نہیں جا سکتا، صحابہ کرام غریب تھے، ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، وہ پلٹ کر کے جانے لگے۔ جب جانے لگے تو آنکھوں سے کچھ آنسو چھلکنے لگے، آنکھوں سے کچھ آنسو بہنے لگے، نبی کے سامنے نہیں روئے، پلٹ کر کے روئے کہ نبی دیکھ نہ لیں کہ ہم رو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساتواں آسمان کے اوپر ان کے آنسوؤں کو دیکھ بھی رہا ہے، اور ان کے آنسوؤں کو قرآن میں بیان بھی کر رہا ہے۔ اللہ قرآن کے 10ویں پارے کے آخر میں فرماتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ أَتَوْا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ اے میرے نبی، آپ کے پاس میرے کچھ صحابہ چل کر کے آئے اور آپ نے ان سے کہا کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اے میرے نبی، جب آپ کے وہ غریب صحابہ جب پلٹ کر کے جانے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگے، وہ کلپنے لگے، وہ رونے لگے، تڑپنے لگے، حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون۔ ان کو درد اس بات کا ہے، ان کو ملال اس بات کا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی اللہ کی راہ میں آج خرچ کرتے۔ جن کے پاس دولت نہیں تھی وہ ملال کر کے رو رہے ہیں، اور آج مسلمان کا حال یہ ہے، اپنے ناجائز کاموں پر، اپنے حرام کاموں پر لاکھوں کی دولت اڑا دیتا ہے۔ میرے ساتھ جنوری کے شروع میں میرا پروگرام تھا گجرات کے واپی شہر میں، اہل حدیث گھرانے کی کہ لڑکے کی شادی تھی اور واپی سے بارات گئی تھی ممبئی کے علاقے ممبرا میں۔ مجھے واپی کے لوگوں نے بتایا مولانا صاحب کم سے کم 1 لاکھ روپے کا پٹاخہ بجا دیا ہے اس بارات میں، اس لڑکے والے 1 لاکھ روپے کا پٹاخہ اس بارات کو اس نے بجایا ہے۔ اور جب سمجھایا گیا تو کہا کہ لڑکوں کی خوشی تھی، بچوں کی خوشی تھی، جانے دو۔ جس قوم کی بچیاں آج غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہ ہو رہی ہوں، ان کے قدم بہک رہے ہوں، ان کو نصرت جہاں سے نشا سنگھ بنانے کی تیاری ہو رہی ہو، ان کو مرتد کیا جا رہا ہو، جس قوم کے ٹیلنٹڈ بچے آج فیس نہ ہونے کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری نہ کر پا رہے ہو، اس قوم کا حال یہ ہے کہ شادی بیاہ میں بارات میں لاکھ لاکھ روپے کے پٹاخے بجا دیے، آتش بازی پر لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में अहले हदीस तो नहीं था वो इंसान, लेकिन मुसलमान था। शादी में बारात में उसने 9 लाख रुपये गड्डियां उड़ा दी, नोट हवा में लहरा दिया, 9 लाख रुपये उसने हवा में लहरा दिया। मेरे अजीजों, सहाबे किराम के पास दौलत नहीं थी, उन्हें मलाल होता था कि काश हमारे पास पैसा होता और हम अल्लाह की राह में खर्च करते। और आज हमारे पास दौलत है हमारे हराम कामों के लिए। इसी कटिहार में किसी ने बताया कि मेटा ओजोन नाम की एक फर्जी कंपनी में 1 करोड़ रुपया एक इंसान का इसी कटिहार के इलाके में डूब गया। 1 करोड़ रुपया उसने हराम की जगह पे लगा दिया जहां उसका पैसा डूब गया। लेकिन 1 करोड़ रुपया अगर आज मस्जिद में, मदरसे में यतीमों की मदद करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए मांगा जाए तो मेरे भाइयों, दिल पर, कलेजे पर आरी चलने लगे। मेरे अजीजों, माफ कीजिएगा, मेरा लहजा तल्ख हो सकता है, मगर ये कड़वी सच्चाई है कि हम और आप दुनिया की फ्लाइट पकड़ने के लिए जल्दी करते हैं, दुनिया की ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी करते हैं, मगर मौत नाम की फ्लाइट और मौत नाम की ट्रेन जो कभी भी छूट सकती है, उसके लिए मेरे प्यारे साथियों हम जल्दी नहीं करते। इसीलिए अल्लाह कुरान के 17वें पारे की पहली आयत में कहता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। ऐ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ गया, फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो। मेरे भाइयों, गफलत की चादर को उतार के फेंक दो। अल्लाह के वास्ते अपने आप को थोड़ा चाको चौबंद करो, थोड़ा अपने आप को सुस्ती से निकाल करके चुस्ती अपने अंदर पैदा करो। जहां दीन का मामला है, जहां अल्लाह की राह में कुछ करने का मामला है। अभी झारखंड के एक शहर बरहेट में प्रोग्राम होने वाला है, इसी महीने की 21-22 तारीख को प्रोग्राम है। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, पूरे झारखंड में शायद उतना बड़ा प्रोग्राम ना होता हो। वहां के एक नौजवान ने, जो शायद मुंबई या पुणे में कहीं पढ़ाई करता है, उस नौजवान ने मुझे मैसेज किया कि मौलाना साहब, बरहेट में आप जा रहे हैं, जरा आप कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, जरा उस पर आप तवज्जो दीजिएगा। मैंने पूछा, बताओ क्या बात है? उसने कहा, मौलाना साहब, रात में होने वाले झारखंड के अंदर ये जलसे बहुत सारी बुराइयों का सबब बन रहे हैं, बहुत सारे ज़िना के वाक़यात हो रहे हैं। इन जलसों के पीछे रात के इस सन्नाटे में बड़े बदकारियां और बड़े गलत काम हो रहे हैं। मौलाना, अगर हो सके तो आप ये मैसेज दीजिए कि प्रोग्राम दिन में कराया जाए, और आप ये भी मैसेज दीजिए कि कौम की बच्चियां बड़ी तेजी से बेहया हो रही हैं, उनको हयादार कैसे बनाया जाए, इस पर मेहनत किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, हमारी कौम में ऐसे भी नौजवान हैं जिनके अंदर ये तड़प है, ये दर्द है कि कौम के अंदर जहां खराबी है, जहां बिगाड़ है, जहां गलत काम हो रहा है, उसको रोका जाए, उसको खत्म किया जाए। मेरे अजीजों, ये तड़प अगर हर नौजवान के अंदर पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह कुछ दिनों में इनकलाब पैदा हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि कहने सुनने से ज्यादा हम अमल करने की कोशिश करें, अपनी गफलत पर हम काबू पाने की कोशिश करें।